بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محراب میں لاش اور قاتل کی تلاش۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت فیصلہ کا ایک عجیب شاہکار یہ واقعہ ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مسجد میں نماز پڑھانے تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عین محراب جو ہوتی ہے مسجد کی اس میں سو رہا ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ غلام جب قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ شخص زنانہ لباس میں ملبوس ہے، یعنی کہ اس نے عورتوں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھا کہ انصار میں سے کوئی عورت ہے۔ اب جو بلایا تو انکشاف یہ ہوا یہ عورت نہیں ایک مرد کی لاش ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے جو مرا ہوا ہے، جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے، زنانہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک گوشے میں رکھوا دیا۔ بعد نماز حضرت علی سے پوچھا کہ آپ اس لاش کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اس کو دفن کر دیں اور تھوڑا انتظار کریں تو کچھ دنوں کے بعد اسی جگہ پہ ایک بچہ بھی پایا جائے گا، یعنی مسجد کے محراب میں۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس کی خبر دی ہے۔ چنانچہ جب 9 ماہ گزر گئے تو حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسجد تھی اس میں داخل ہوا تو بچے کے رونے کی آواز کان میں آئی، جس کو سنتے ہی حضرت عمر کی زبان سے نکلا کہ سچ فرمایا اللہ کے رسول نے اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی نے، اور غلام سے کہا کہ اس بچے کو حضرت علی کے پاس لے جاؤ۔ حضرت نے اس کو دیکھا اور فرمایا کہ اس کو دودھ پلایا جائے اور اس پہ ایک آیا جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ مقرر کر دی جائے۔ جب بچہ 9 ماہ کا ہو گیا تو عید الفطر کے روز آپ نے حکم دیا کہ وقت نماز مسجد میں لایا جائے، اور اس آیا کو بھی کہا کہ جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اس کو بوسہ دے، یعنی اس کو چومے اور کہے اے مظلوم مظلومہ کے فرزند اور ظالم کے فرزند، تو اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ آیا جب اس بچے کو لے کر چلی تو ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی کہ میں تجھ کو محمد مصطفیٰ کی قسم دیتی ہوں ٹھہر جاؤ۔ چنانچہ آیا وہاں ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس نے بچے کو گود میں لے کر بوسے لینا شروع کر دیے، یعنی چومنا شروع کر دیا، اور کہتی جاتی تھی اے مظلوم مظلومہ کے فرزند ظالم کے فرزند، تو میرے مرے ہوئے فرزند سے کتنا ملتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچے کو اس آیا کے حوالے کر دیا اور چاہا کہ چلے تو آیا نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عورت نے کہا چھوڑو۔ آیا نے جواب دیا میں تجھ کو حضرت علی کی خدمت میں لے چلوں گی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت لرزنے لگی اور اس آیا کی خوشامد کرنے لگی۔ اس نے کہا اگر علی کے پاس مجھے لے کے جاؤ گی تو لوگوں کے سامنے میری رسوائی ہوگی، جس کو میں حشر تک معاف نہ کروں گی۔ بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ مکان پر چلو، میں وہاں تجھ کو 2 یمنی چادریں دیتی ہوں اور 300 درہم انعام میں دے دیتی ہوں۔ یمنی چادریں بہت مہنگی ہوتی ہیں۔ وہ آیا اس عورت کے کہنے میں آ گئی اور اس کے مکان پر چلی گئی۔ عورت نے جو کہا وعدہ کیا اس کو پورا کیا اور کہا عید قربان کے موقع پر اگر بچے کو تم دکھا جاؤ تو پھر اتنا ہی انعام تجھے پھر دے دوں گی۔ آیا نے کہا بہت اچھا، اور بچے کو لے کر وہاں سے چلی آئی۔ جب حضرت علی کی خدمت میں پہنچی تو آپ نے اس سے کہا کیا ہوا، وہ عورت میری تھی؟ عورت نے آیا نے مکاری سے یہ جواب دیا نہیں حضرت، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سن کر حضرت علی نے ارشاد فرمایا اس صاحب قبر کی قسم تو جھوٹی ہے۔ عورت آئی تھی، اس نے بچہ تجھ سے لیا تھا اور بوسہ دیا تھا، اور تجھے میرے پاس لانے کی جب تم نے اسے دھمکی دی تھی تو اس نے تجھے رشوت دی تھی، اور آئندہ بھی رشوت دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت ڈر گئی اور کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ غیب کی باتیں جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں غیب تو صرف خدا جانتا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو مجھ کو میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ آیا بولی اچھا اب میں آپ کو سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ پھر اس نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ میں اس مکان کو جانتی ہوں، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کو بھی حاضر کر دوں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا یہ عمل پہلے کام سے بھی بدتر ہے، کیونکہ تو نے اس کو آئندہ عید قربان تک مہلت دی ہے، تو اب عید الاضحیٰ تک اس کا انتظار کرو۔ عورت نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد جب عید قربان کا روز آیا
تو حضرت نے پھر اس آیا کو حکم دیا اور وہ بچہ لے کر مسجد میں حاضر ہوئی۔ بچے کی ماں بھی حسب قرار آ گئی اور بچے کو پیار وغیرہ کرنے کے بعد اس نے آیا سے کہا میرے ساتھ مکان پر چلو، اتنا ہی انعام پھر دوں۔ آیا بولی اب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت علی کو سب معلوم ہو گیا ہے، اب تو میں تم کو ان کی خدمت میں لے ہی چلوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے چادر پکڑ لی اور عورت نے سرد بھری اور آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ساتھ ہو چلی۔ مظلومہ جو عورت تھی حضرت علی کے روبرو حاضر ہوئی، یعنی کہ وہ عورت جو حسین و جمیل تھی اور جس نے بچے کو پیار کیا تھا۔ جب حضرت کے سامنے آئی تو آپ نے اس سے خطاب کیا کہ یا تو خود اپنا واقعہ بیان کرے گی یا میں بیان کروں؟ اس نے کہا نہیں حضرت، میں خود اپنا واقعہ بیان کیے دیتی ہوں۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا کہ میں ایک انصاری کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام عامر بن سعد تھا جو رسول اللہ کی ہم رکابی میں شہید ہوئے، اور میری ماں بھی ایام خلافت ابو بکر صدیق کے اللہ کو پیاری ہو گئی، تو میں بالکل ہی تنہا رہ گئی اور سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی۔ ایک روز کا واقعہ ہے، میں کچھ لڑکیوں کے ساتھ کھیل کود کر رہی تھی کہ ایک بڑھیا ہاتھ میں تسبیح کرتی ہوئی اور لٹھیا کو، یعنی کہ جو لاٹھی ہوتی ہے، اس کو کھٹکھٹاتی ہوئی میرے سامنے ہے۔ مجھے ایک سوال کیا تمہارا نام کیا ہے؟ جمیلہ میں نے جواب دیا۔ باپ کا نام؟ عامر انصاری میں نے کہا۔ کیا تمہارے باپ کا سایہ سر پر نہیں ہے؟ بڑھیا بولی نہیں۔ تو کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ بڑھیا نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے دعائیں دی اور میری بے کسی پر رونے لگی، پھر بولی تم کو ضرورت ہے کہ ایک عورت تمہاری خدمت کیا کرے؟ میں نے کہا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بولی تو میں تمہاری خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، تم مجھ کو آج سے اپنی شفیق ماں سمجھنا۔ بکار بڑھیا نے اس سے کہا آج سے یہ مکان آپ کا ہے۔ چنانچہ وہ بڑھیا میرے مکان میں آ گئی۔ اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، یعنی کہ وہ جو بڑھیا تھی وہ اس جمیلہ لڑکی تھی اس کے پاس رہنے لگ گئی اور کہا کہ میں یعنی کہ ایز اے خادمہ تمہارا کام کیا کروں گی۔ تو بڑھیا میرے مکان میں آ گئی، اس نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا، میں نے پانی دیا، اس نے وضو کیا۔ اتنے میں اس کے لیے تازہ دودھ لے آئی، کھجوریں لے آئی، لیکن اس کی نگاہ جو ہی کھانے پر پڑی زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو بولی بیٹی یہ چیزیں میرے غذا میں داخل نہیں، میری غذا تو جو کی روٹی ہے، تھوڑا سا نمک ہے، یہ کہہ کر رونے لگی۔ اس کے بعد وہ بھی عشاء کی نماز کے ساتھ میں کھایا کرتی ہوں یہ کہا اس نے۔ یہ کہہ کر وہ نماز مشغول ہو گئی۔ جب وہ فارغ ہوئی یعنی کھانا اس نے نماز کے بعد، تو میں نے خواہش کے مطابق نان، جو اور نمک اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے تھوڑی سی راکھ بھی لا دو۔ میں اس سوال پر متعجب ہوئی، لیکن چونکہ اس کی زہد کی ہیبت میرے دل پر بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے چون چرا کیے بغیر میں نے اسے پیش کر دیا، اور اس نے اس چیزوں کو نمک میں ملایا اور 3 لقمے کھا کر پانی پیا، شکر ادا کیا، اور پھر وہ جو نماز کے لیے کھڑی تو صبح تک خبر لئی۔ اب تو میرے دل پر اس کی بات کا بڑا سکہ بیٹھ گیا۔ صبح کو میں نے اس کو سلام کی غرض سے اس کے پاس حاضر ہوئی تو اس نے میرے سر کو چوما اور عرض کیا آپ میری مغفرت کے لیے دعا کریں کیونکہ آپ کی دعا ہرگز رد نہیں ہو سکتی۔ تھوڑے عرصے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ بیٹی تم ایک حسین و جمیل لڑکی ہو، اگر میں باہر چلے گی تو تمہارا تنہا رہنا یہاں اچھا نہیں ہے، بلکہ تمہارے پاس ایک انیس بھی ضرور ہونا چاہیے، یعنی کہ مددگار۔ میری ایک لڑکی ہے جو میری طرح بڑی عاملہ اور پارسا ہے، اور سن میں تو اس سے بڑی ہے، عمر میں تو اس سے بڑی ہے، اگر تو کہے تو میں تیری خدمت کے لیے یہاں لے آؤں۔ میں نے جواب دیا مناسب ہے، آپ ضرور لے آئیں، کیونکہ اس کی عبادت کی دھاگ میرے اوپر جم چکی تھی۔ یہ سن کر وہ چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد تنہا واپس آئی۔ میں نے پوچھا کہاں ہے میری بہن؟ وہ بولی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کہیں کہتی ہے کہ تمہارے مکان میں انصار و مہاجرین کی لڑکیاں رہتی ہیں، اس کی وجہ سے میری عبادت میں خلل پڑے گا۔ میں نے جواب دیا میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایک لڑکی بھی مکان میں نہیں آئے گی اور بالکل علیحدگی ہوگی تاکہ وہ اطمینان سے آئے اور عبادت کر سکے، اور آپ بھی آ جائیں اور جس طرح ممکن ہو اس کو بھی ساتھ لے آئیں۔ یہ سن کر بڑھیا چلی گئی اور اس کے بعد جو واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک دراز قامت عورت، یعنی کہ لمبے قد کی عورت برقع پہنے ہوئے مکان میں داخل ہوئی اور کمرے کے دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ میں نے پوچھا اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا بولی یہ تم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہے اور اپنی خوشی پر قابو یعنی کہ اس نے پا لیا ہے تو اب اندر آنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا کہ اب دروازہ بند کر دو، تو میں نے دروازہ بند کر لیا، اس عورت کو اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ اب اپنا نقاب اٹھائیں اور مجھے اپنی زیارت کروائیں۔
لیکن جس وقت اس نے اپنے چہرے سے نقاب بلند کیا تو قریب تھا میں غش کھا کر گر پڑوں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ بجائے کسی عورت کے میرے سامنے ایک لمبا ترنگا گنی دھاڑی والا نوجوان کھڑا تھا، جس کے ہاتھوں پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی اور عورت کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی اوسان بجا رکھتے ہوئے اسے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ ابھی بھی خیریت ہے اسی میں کہ جدھر سے آئے ہو واپس چلے جاؤ، ورنہ خلیفہ عمر کو پتہ چلے گا تو تمہاری کھال بھی ادھر لے گا۔ یہ کہہ کر میں ایسے پیچھے ہٹی تاکہ اس کے شر سے خود کو بچا سکوں، مگر وہ میرے دادے کو بھانپ گیا۔ اس نے دوڑ کر مجھے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بازوؤں میں میری مثال ایسی سی جیسے عقاب کے پنجے میں ایک کمزور چڑیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں زمین پر پڑی اپنی عصمت کو رو رہی تھی۔ دوسری طرف وہ بدمستی میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی کمر میں ایک خنجر ہے۔ خنجر پر نظر پڑتے ہی میرے دل میں آتش انتقام بھڑک اٹھی اور میں نے بغیر کسی سوچ بچار کے اس کا خنجر اس کی کمر سے نکال کر اس کے گلے پر پھیر دیا اور اس کو قتل کر چکنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پالنے والا تو جانتا ہے اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور کس طرح مجھ لاچار کو میری بےعزتی کی ہے۔ اور جب رات ہوئی تو میں نے اس کو مسجد کی محراب میں ڈلوا دیا۔ بعض مجھے پتہ چلا کہ اس ظالم سے میں حاملہ ہوں۔ جب 9 مہینے کے بعد بچہ جنا تو میں نے چاہا کہ اس کو ختم کر دوں، مگر میں نے کہا یہ میری دوسری غلطی ہوگی، لہذا اس کو میں نے محراب میں ڈال دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بول اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، اور یہ بھی فرمایا اس کے بعد انہوں نے کہ اے ابو الحسن اب اس کا کیا فاصلہ ہے کیا ہو، کہ اے ابو الحسن جو کنیت حضرت علی کی، کہ اب اس کا کیا فیصلہ کیا جائے؟ حضرت علی نے کہا کہ مقتول کی کوئی دیت نہیں کیونکہ اس نے جرم کیا ہے، اور عورت پر حد نہیں ہے کیونکہ اس پر جبر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ اگر تو اس بڑھیا کو لے آئے تو اس کی جو سزا ہے اس کو ہم سزا دیں گے۔ تو اس کو اس عورت نے ڈھونڈ لیا اور اس عورت کو پھر سزا ملی۔ یہ واقعہ نہجۃ البلاغہ میں ہے۔ شرح نہج البلاغہ حضرت علی کی بہت بڑی کتاب ہے، اگرچہ اس کے ساتھ جو اہل سنت کے لوگ ہیں وہ اس جو واقعہ ہے اس سے رضامند نہ ہوں، لیکن اہل تشیعوں کے ہاں یہ کتاب بہت معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔